بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر مصر کی خواتین نے اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ زلیخا کا حضرت یوسف علیہ السلام سے عشق جو جوانی سے بڑھاپے تک گیا اور بڑھاپے سے پھر جوانی تک آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے مصر کے بازار میں بکوایا، پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا۔ آپ کے بھائی آپ سے حسد کرتے تھے۔ آپ کنویں میں کئی دن بھوکے اور پیاسے رہے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے رہے۔ ایک قافلہ اس کنویں سے گزرا، قافلے والوں نے کنویں میں آپ کو دیکھا تو کنویں سے آپ کو باہر نکال لیا اور غلام کے طور پر آپ کو مصر کے بازار میں لایا گیا۔ مصر کے لوگ آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیران رہ گئے اور آپ کی قیمت لگانے لگے۔ مصر کے بازار میں عزیز مصر نے آپ کو خرید لیا اور اپنے محل میں لے آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن سے لے کر اپنی جوانی تک کا سفر عزیز مصر کے محل میں ہی گزارا۔ جیسے ہی آپ نے جوانی میں قدم رکھا تو آپ کا حسن و جمال اور بھی بے انتہا ہو گیا۔ عزیز مصر کی بیوی جس کا نام زلیخا تھا، وہ آپ کے عشق میں دیوانی تھی۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے آپ سے ناجائز تعلقات کا اظہار کیا۔ آپ نے جب انکار کر دیا تو آپ پر ہی الزام لگا دیا۔ جب آپ زلیخا سے جان چھڑانے کے لیے کمرے سے دروازے کی طرف بھاگے تو زلیخا نے آپ کا پیچھے سے کرتا پکڑ لیا جو کہ پھٹ گیا۔ اوپر سے ہی عزیز مصر آ گئے۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگائی تو عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، اگر تم سچے ہو تو ثبوت دو۔ اس وقت کمرے میں ایک 6 ماہ کا بچہ موجود تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بچے سے کہا کہ آپ میری پاک دامنی کی گواہی دیں۔ تو اس بچے نے کہا کہ اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا گنہگار ہے، اگر آگے سے پھٹا ہے تو حضرت یوسف گنہگار ہیں، اور کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ عزیز مصر کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کی بیوی گنہگار ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام بے قصور ہیں، اور یہ بات محل کے باہر لوگوں تک پہنچ گئی۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا پہ لوگ انگلیاں اٹھانے لگے۔ زلیخا نے ایک چال اور چلی۔ زلیخا نے وہاں کی خواتین کو اپنے محل دعوت دی۔ وہاں کی تمام خواتین عزیز مصر کے محل میں پہنچی۔ زلیخا نے تمام خواتینوں کے ہاتھ ایک ایک پھل دے دیا اور ایک ایک چھری دے دی۔ تمام خواتین کو بٹھا دیا اور حکم دیا کہ جب تک زلیخا نہ کہے اس پھل کو نہ کاٹا جائے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے محل میں اس وقت غلام تھے۔ زلیخا نے اپنی کنیز کو کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس محفل میں لے کر آئیں۔ وہ کنیز حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئی اور آپ کو ایک پھلوں کی ٹوکری دے دی جس میں کچھ پھل تھے، اور آپ کو کہا گیا کہ اس محفل میں جائیں اور یہ پھل رکھ کر آئیں۔ آپ جانا نہیں چاہتے تھے لیکن پھر بھی آپ کو جانا پڑا کیونکہ اس وقت آپ زلیخا کے محل میں غلام تھے۔ آپ اس شیطانی محفل کا حصہ بننا نہیں چاہتے تھے لیکن پھر بھی آپ ٹوکری لے کر اس محفل میں حاضر ہوئے، اور زلیخا نے تمام خواتینوں کو حکم دیا کہ پھلوں کو کاٹنا شروع کر دیں۔ اس وقت خواتین پھل کاٹ رہی تھی۔ جیسے ہی ان تمام خواتینوں کی نظریں حضرت یوسف علیہ السلام پہ پڑی تو انہوں نے پھلوں کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ پھلوں کی ٹوکری وہاں رکھی، اپنی نظریں جھکائے آئے اور اپنی نظریں جھکائے ہی چلے گئے۔ آپ نے ایک آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ بعد میں تمام خواتینوں نے دیکھا کہ انہوں نے پھلوں کی جگہ پر اپنی انگلیاں کاٹ لی ہیں۔ زلیخا نے ان تمام خواتینوں سے کہا کہ میں ان کو روز دیکھتی ہوں اور تم لوگ مجھ پر انگلیاں اٹھا رہی ہو،
تم لوگوں نے ایک بار دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ آپ کا حسن اس قدر خوبصورت تھا کہ آپ نقاب کر لیتے تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کی تمام خواہشات کو قبول کرنے سے انکار کیا تو زلیخا نے آپ کو جیل میں ڈال دیا۔ آپ نے زلیخا کے بجائے جیل کی قیدی کو قبول کیا۔ آپ کی زندگی کے کئی قیمتی سال اس زندان میں گزرے اور آپ اللہ سے دعا کرتے رہے۔ پھر کچھ یوں ہوا کہ وہاں کا جو بڑا عزیز مصر تھا اس نے ایک خواب دیکھا۔ وہاں کے تمام لوگ اس خواب کی تعبیر ڈھونڈنے میں ناکام رہے۔ وہاں سے ایک شخص نے عزیز مصر سے کہا کہ جیل میں ایک قیدی ہے جو ہر خواب کی تعبیر ڈھونڈنے میں ماہر ہے۔ عزیز مصر نے حکم دیا کہ اس قیدی کو محل لایا جائے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو محل لایا گیا۔ حضرت یوسف نے اس خواب کی تعبیر بہت خوبی سے بیان کی۔ عزیز مصر نے جب اپنے خواب کی تعبیر پائی، آپ کا حسن دیکھا، آپ کی سچائی دیکھی، آپ کا اخلاق دیکھا تو عزیز مصر کا یقین آپ پہ بڑھ گیا۔ عزیز مصر نے آپ کو اپنا عزیز رکھ لیا اور آہستہ آہستہ آپ وہاں کے عزیز مصر بن گئے۔ اور ادھر زلیخا آپ کے عشق میں بوڑھی ہو چکی تھی۔ زلیخا نے اپنی جوانی کے کئی سال آپ کے عشق میں گزارے۔ یہی نہیں، زلیخا نے اپنے بتوں کو بھی توڑ دیا۔ زلیخا آپ کے عشق میں رو رو کر اندھی ہو چکی تھی۔ اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں دکھایا کہ ایک بوڑھی عورت انہیں پکارتی ہے۔ اللہ کی طرف سے حضرت یوسف علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ زلیخا اپنے تمام معبود جس کو وہ پوجتی تھی، جس کی وہ پوجا کیا کرتی تھی، ان تمام بتوں کو توڑ چکی ہے اور اس بات کو مان چکی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا خدا سچا ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں۔ زلیخا کو آپ سے سچا عشق ہو گیا تھا، لہٰذا اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ اس سے نکاح کر لیں۔ جب زلیخا کو آپ کے پاس لایا گیا تو زلیخا اس وقت آپ کو دیکھ نہیں سکتی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے کہا، کیا تمہاری کوئی خواہش ہے؟ تو زلیخا نے کہا کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں، میں آپ کے عشق میں اندھی ہو چکی ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی تو زلیخا کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ یہ معجزہ وہاں تمام لوگوں نے دیکھا اور وہاں کئی لوگ ایمان لے آئے۔ کچھ کافر تھے، کچھ پنڈت تھے جو کہنے لگے کہ ہم نہیں مانتے کہ زلیخا اندھی بھی ہوئی تھی، ہم یہی کہیں گے کہ زلیخا پہلے ہی دیکھ سکتی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ لوگ یہ تو جانتے ہیں نا کہ زلیخا بوڑھی ہو چکی ہیں، اگر یہ جوان ہو جائیں تو کیا آپ ایمان لے آئیں گے؟ پھر انہوں نے ایک ساتھ کہا کہ ہاں، ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو زلیخا کی جوانی واپس آ گئی۔ یہ معجزہ وہاں عزیز مصر کے محل میں تمام لوگوں نے دیکھا۔ عزیز مصر نے دیکھا تو وہ کافر ایمان نہ لائے اور کہنے لگے کہ آپ جادوگر ہیں۔ جو خوش نصیب تھے وہ ایمان لے آئے اور جو بد نصیب تھے وہ جہنمی ہی رہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو انفارمیشن اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیوز ہمارے چینل پر اپلوڈ کی جاتی ہیں، لہٰذا مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔